الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کے والد محترم فرزند ارجمند حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کو بھی اللہ نے نبی بنایا اور ان کے باپ سے زیادہ، ان کے والد سے زیادہ اللہ نے نبوت کے ساتھ ساتھ انہیں طاقت دی. یہ نبیوں کے واقعات اللہ اس لیے بتا رہے ہیں، سنا رہے ہیں کہ دیکھو یہ انبیاء کے معجزات اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ان سب پہ بھاری ہے. اس لیے اللہ کے نبی کی زندگی، اللہ کے نبی کی ایک ایک بات میں میری اور آپ کی کامیابی یقینی تصور کرے. سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے صرف نبی ہی نہیں بنایا، جب نبی بنایا تو سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ سے، رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. اے میرے پروردگار، حب لی ملکا، مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما، لا ينبغي لأحد من بعدی، کہ میرے بعد ایسی بادشاہت کسی کو نہ ملے. اس میں صرف میں ہی خالص رہوں. اس لیے باہر انبیاء علیہ السلام سے بڑے بڑے عہدوں کا مانگنا، دنیا کا طلب کرنا، یہ بڑے بڑے انبیاء سے ثابت ہے. لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا دل دنیا سے پاک ہوتا ہے، صرف انصاف کے لیے، عدل کے لیے، دنیا کو اس کے اپنی جگہ پر لگانے کے لیے، دولت کو اس کے مستحقین تک پہنچانے کے لیے، یہ صاف ستھری نیت کے ساتھ انبیاء علیہ السلام کی زندگی گزرتی ہے.
اور دنیا کو سمیٹنے میں اتنا مشغول ہو گیا، اتنی دنیا کی محبت. تو ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ یہ دیا بھی تو تو نے دیا ہے نا، اس لیے اس کی قدر بھی کرنا چاہیے. دیا بھی تو کس نے؟ تو نے دیا ہے. اگر میں اس کو جمع کر کے نہ رکھوں تو تو کہے گا اچھا اتنا بڑا بن گیا، ہم دے رہے ہیں اور ہمارے دینے کی عطا کی ناقدری کر رہے. میں کسی چھوٹے کو کہوں بیٹے تمہیں 10 روپے آپ ایک مہمان بن کر جاتے، اور چھوٹا بچہ اگر انکار کر دے اور اس کا والد بھی اگر گھور گھور کے دیکھنا شروع کرے تو مہمان کو برا لگتا ہے. وہ کہتا ہے کیوں میرے کے اتنا بھی میں غیر ہو جائے کہ تمہارے بچے کو 100 200 500 روپے نہیں دے سکتا. ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ لیسا غنا عن برکتی کا، اللہ تیری دنیا والوں سے تو میں مستغنی ہوں، لیکن اللہ یہ جو دے رہا ہے تو تو ہی دے رہا ہے نا. اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اللہ سے، رب اغفرلی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی. اے میرے پروردگار مجھے معاف فرما اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ ملے. چونکہ پاپ پر اللہ کی عطا دیکھ چکے تھے، پاپ پر اللہ کی عطا دیکھ چکے تھے کہ پاپ کے لیے لوہا موم بنا دیا اللہ نے، زہر بنا رہے منٹوں منٹوں میں. تو سمجھ گئے تھے کہ باپ کی دعائیں جب اللہ قبول کر سکتا ہم کیوں نہیں مانگے. اس لیے مانگا بھی تو ایسا کہ بادشاہت مانگے. جو دنیا میں 4 ایسے بادشاہ گزرے جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی، ان میں حضرت سلیمان ہے، اور سلیمان پہلے نمبر پر ہے. صرف انہوں نے انسانوں پر حکومت نہیں کی، انسانوں پر، جناتوں پر، درندوں پر، چرندوں پر، پرندوں پر، حتیٰ کہ پتھروں اور ہواؤں پر بھی ان کی حکومت تھی. تو اللہ پاک نے کیا فرمایا، فَسَخَّرْنَا، جب تیرے لیے پوری کائنات مسخر کر دی. مانا انہوں نے، اللہ نے دے دیا. کیا اللہ کا نظام ہے؟ مانگا کوئی چھوٹی موٹی باتیں جائیں تو نہیں مانگی تھی، یہاں کا چن کے ڈالے وہاں کا چن کے ڈالے. مانگا کل کائنات، شرط بھی لگائی کہ میرے بعد، شرط کیا لگائی، میرے بعد ایسے بادشاہ کسی کو بھی نہ ملے. اس کو کہتے ہیں مقام ناز، ناز و نخرے. اللہ کے ساتھ اللہ پاک نے بھی فرمایا کیا دل دیکھتا ہے لے لے. ہوائیں بھی مسخر ہے، اس لیے وہ واقعہ ہے نا تفسیر کی کتابوں میں بھی آتا ہے. ایک مرتبہ مچھر شکایت لے کر آیا کہ یہ ہوا جب بھی آتی ہے میرا پورا ڈسٹرب کر دیتے ہیں. وہ کہنے لگے، کہہ رہے مقدمہ تو جب تک دونوں سامنے ہو گئے تو ہوگا، ایک کی بات سن کے فیصلہ کرنے بے وقوفی ہے جہاں دنیا میں ہو رہا ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے تم بیٹھو. ہوا کو بلایا، ہوا ہے تو وہ چلے گیا. چونکہ ہوا ہے ہی تو مچھر نہیں روک پاتا ہے. اور یہاں پر بھی اللہ کا اور بڑے بڑے جن، شیاطین، سرکش، نیک، سب کو اللہ نے ان کے تابع کر دیا تھا. ہواؤں کو مسخر کر دیا. وہ جب کہیں پر انہیں کہیں جانا ہوتا، ملک شام سے ملک یمن 1 مہینے کی مسافت تھی، تیز رفتار گھوڑے اور تیز رفتار اونٹوں سے. آدھے دن میں ان ہواؤں کے ذریعے سے طے کر دیتے تھے. اور ان کا جب تخت لگتا تھا تخت پر وہ بیٹھتے، آگے سامنے والی پہلی لائن میں ایمان
پھر جنات، پھر درندے چرندے، پھر پرندے اوپر سے سایہ کیے ہوئے، ان کا جب تخت اٹھتا تھا، غالیچہ جب اٹھتا تھا، اس کے اوپر 6 لاکھ لوگ بیٹھے ہوئے رہتے تھے۔ 6 لاکھ۔ دنیا والوں نے جو ہوائی جہاز کی ایجاد کی، ایک تو سلیمان علیہ السلام کے واقعے سے کہ ہواؤں میں جب سلیمان کا قدم چل سکتا ہے تو وہ تو اللہ کی طاقت سے بغیر کسی سبب کے، تو کم سے کم سبب کی تو کوشش کرے۔ اس لیے دنیا والوں نے پرندوں کو دیکھ کر اور سلیمان علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ کر ہوائی جہاز کی ایجاد کی، اور وہ بڑے سے بڑا بنانے پر تلے ہوئے وہ یہ چاہتے ہیں کہ 6 لاکھ نہیں تو کم سے کم 6,000 لوگوں کا تو بھی ہم ہوائی جہاز بنائیں گے۔ کوشش چالو ہے ان کی، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کا جب غالیچہ اڑتا تھا ہوا میں تو 6 لاکھ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے رہتے تھے، پوری فوج ساتھ رہتی تھی ان کے۔ ایسے جب وہ پورے بیٹھ جاتے، پرندے اپنے سایہ کر دیتے، تو پھر سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم دیتے کہ چلو، تو ہوا نیچے سے ایسے اٹھاتی اور تیز رفتار جب اوپر جاتی تو پھر سیدھے ہو کر چلتی، تو تقریباً 1 مہینے کا سفر 3 سے 4 گھنٹے میں پورا کر دیتی۔ ملک شام سے یمن، یمن سے ملک شام، یہ اس طرح کی بادشاہت اللہ نے دی جس کو قرآن نے ذکر کیا۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ، اور ہم نے حضرت سلیمان کو ہوا تیز و تند بنا کر تابع کر دی، اور وہی ہوا ان کے حکم سے انہیں لے کر چلتی اس سرزمین میں التي بارکنا فیہا، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہے۔ مراد یہاں ملک شام ہے، چونکہ ملک شام کی سرزمین میں اللہ نے برکتیں رکھی ہے، آج بھی وہ برکتیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آج بھی برکتیں۔ ملک شام سے مراد سیریا، اردن، فلسطین، عمان، یہ 4 ملکوں کو ملک شام کہتے تھے۔ اللہ کہہ رہے الذی بارکنا فیہا، اس میں اس سرزمین میں ہم نے برکتیں رکھی۔ انبیاء نے دینی اعتبار سے یہ برکتیں ہیں کہ ملک شام میں انبیاء علیہ السلام دفن ہیں۔ بنی اسرائیل میں جتنے بھی انبیاء ہیں عموماً وہیں پہ دفن ہوئے، اور 36,000 سے زیادہ صحابہ کرام بھی ملک شام میں دفن ہوئے۔ برکتوں والی سرزمین ہے۔ اسی لیے جس طرح حج اور عمرے کے ٹور نکلتے ہیں، اسی طرح فلسطین اور اردن کے بھی ٹور نکلتے ہیں۔ 15 دن کا پیکیج ہوتا ہے، 1,00,000 روپے کا اس کا خرچ ہوتا ہے، جس میں وہ لوگ 8 دن اردن میں رکھتے ہیں، جس میں صحابہ کے مزارات ہے، اصحاب کہف کی غار ہے، انبیاء علیہ السلام کے مدفن ہے، جہاں سے موسیٰ علیہ السلام گزرے تھے وہ سب اردن میں ہے۔ پھر ملک شام میں تو سارا مدفن ہے انبیاء کا، مسجد اقصیٰ ہے، اور بھی ساری چیزیں، جہاں دجال ختم ہونے والا ہے، عیسیٰ علیہ السلام جہاں دجال کو مارنے والے، بیت اللحم وہ بھی جگہ موجود ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ملک یمن سے نکلتی ملک شام میں پہنچ جاتی، ملک شام سے نکلتے ملک ایک مہینے کی مسافت صرف دوپہر کے 2-3 گھنٹے میں اللہ پوری کرا دیتے، اور جب ان کا تخت اونچائی پہ اڑ جاتا، مفسرین نے لکھا ہے جو ہی تخت بلندی پر اڑتا تو فوراً وہ اپنے چہرے کو جھکا دیتے اور اللہ کی پاکی بیان کرنے میں مجبور ہو جاتے۔ پارلمان نے یوں کہتے کہ اللہ میں کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، تو ہی سب کچھ ہے، تجھی سے سب کچھ ہے، تیرا ہی سب کچھ ہے۔ اللہ کے ذکر میں لگ جاتے، جو ہی بلندی پر وہ چڑھ جاتے، اللہ کی یاد میں مجبور ہو جاتے کہ اللہ یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ بلندیوں پر اڑنا، ہواؤں کا تابع ہو جانا، جناتوں کا ٹک ٹک دیدم دم کشیدم خاموش
بكل شيء عالمين. ہم نے سلیمان کو یہ چیزیں عطا فرمائی، ہر چیز ان کے تابع کر دی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کی پاکی، اللہ کی تسبیح بیان کرنے سے نہیں چوکتے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یوں وہ گھوڑے لگانے لائن سے استقبال میں گئے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے، گھوڑوں کو دیکھنے کے لیے. ان کو دیکھتے دیکھتے دیکھنے میں اثر کیا ہوتا، اثر کی نماز قضا ہو گئی، چھوٹ گئی. ان کو اتنا غصہ آیا کہ ان گھوڑوں کی وجہ سے میری نماز میں خلل آیا، پورے گھوڑوں کو ختم کر دیا. آئے گا اور تیری سے پہلے نہیں. اتنا سب ہونے کے بعد بھی اللہ کی طرف توجہ، سب ختم کر دیا، سب کے پوچھے کاٹ دیے. اللہ کو یہ اللہ اتنی پسند آئی کہ سورج ڈوبنے کو تھا، اللہ نے اور نکال دیا. اس سے پہلے میں آئے گا حتی توارت بالحجاب، سورج ڈوب گیا تھا، پردے کے آڑے میں آ چکا تھا، پیلا پڑ گیا تھا، مغرب کا وقت قریب ہونے کو تھا کہ وہ بلندی مارا گیا ان کے اس عمل کو دیکھ کر. پھر انہوں نے عصر کی نماز ادا کی. بتایا اللہ نے کہ سب کچھ ملنے کے بعد، پا جانے کے بعد مت ہو جانا، بلکہ اللہ کو سامنے رکھنا. اسی طرح سب دیکھو، جب دیتا ہے نا اللہ، آزماتا بھی اتنا خطرناک ہے. 300 بیویاں تھی سلیمان علیہ السلام کی، 300 بیویاں. ایک رات نیت یہ کی کہ چلو 100 بیویوں سے مصاحبت کر لیں گے، جمع کر لیں گے، اور ان سے ایک رات میں 100 بیویوں سے جمع کریں گے. ان 100 سے جتنے بھی بچے ہوں گے ان سب کو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے بھیج دوں گا. لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے. کتنا معمولی عمل ہے. ایک رات میں 100 بیویوں سے جمع، کیا طاقت دی ہوگی اللہ نے اللہ کے انبیاء کو. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا والے مستشرقین اور نئی نئی تہذیب والے اعتراض کرتے کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی نے 9 نکاح کیے، اور پہلا نکاح جو اللہ کے نبی کا وہ 40 سال کی عمر کی عورت سے ہوا. اس میں کیا آدمی خواہش پوری کرے گا؟ اور اللہ کے نبی کو کتنی طاقت دی گئی تھی. ایک جنتی مرد کی جو طاقت ہوتی ہے وہ دنیا کے طاقتور 100 مردوں کی ہوتی ہے. ایک جنتی کی طاقت، کمزور جنتی کی، اعلیٰ لیول کی جنتی کی نہیں، ورنہ اعلیٰ لیول کی جنتی تو 70,000 ہوئے ایک ساتھ دے کے چلے گا. ادنا درجے کے کمزور قسم کے جنتی کی طاقت جو ہے وہ دنیا کے 100 مردوں سے 100 مردوں کے برابر ہے. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 100 جنتی طاقتور مردوں کی طاقت دی تھی. جنتی مردوں کی طاقت اللہ نے دی تھی. تو اللہ کے نبی سے بڑھ کر بھی کوئی اپنے خواہش کو دبانے والا دنیا میں ملے گا؟ 300 نکاح تھے، 100 سے کہنے لگے پوری رات میں، اور کیا نہیں، لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے. اللہ نے کہا اچھا سب مل گیا تو ہم کو بھول گئے. اس لیے ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ بیماری نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. کیا کہا؟ اللہ بیماری نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. تو اللہ پاک نے فرمایا اگر بیماری نہ ہوتی تو دل سے مجھے کوئی یاد بھی نہیں کرتا. ابھی جتنے نوجوان ہیں کبھی اٹھتے بیٹھتے اللہ اللہ نہیں کرتے، جیسے یہ بڑھاپے کی عمر میں آ جائے نا تو یوں اٹھیں گے نا، جب تو اٹھتے اٹھتے 10 سے 15 مرتبہ اللہ بولیں گے، اللہ اللہ اللہ
آزماؤ اس کو. نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو نیند سے بیدار ہونے کی دعا نہیں، صبح شام کی دعائیں نہیں. ارے ہے یہ نہیں ایسا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ بیماری نہیں ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. اللہ نے فرمایا دل سے مجھے یاد کون کرتا. بیماریاں اسی لیے میں ڈالتا ہوں کہ کم سے کم متوجہ تو ہو اللہ کی طرف. اگر ان حالات میں بھی آدمی اگر اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو تو پھر کون سے حال میں اللہ کی طرف متوجہ ہوگا. سلیمان علیہ السلام کو دیا تو اللہ نے سب کو، لیکن آزمایا بھی معمولی معمولی چیزوں پر. مقررہ بے قوت حیرانی، جو آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی چھوٹی غلطی بھی بڑی بنتی ہے. جو آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی معمولی سی غلطی بھی بہت بڑی سمجھی جاتی ہے. اللہ پاک نے فرمایا اچھا 100 بیویوں سے جمع کی طاقت ہم نے دی ایک شب میں، اور ہم ہی کو بھول گئے. 99 سے اللہ نے اولاد نہیں دی. دیکھو کام خیر کا ہے، نیت کیا تھی؟ سب کو جہاد میں بھیجوں گا، سب کو اللہ کی نیت اچھی تھی. یاد رکھنا اچھی نیتوں میں بھی اللہ کو شامل کرنا ضروری ہے. اچھی نیتوں میں بھی اللہ کو شامل کرنا ضروری ہے. ورنہ صرف یہ سوچیں گے میری نیت تو اچھی تھی لیکن اللہ کو شامل نہیں کریں گے تو پھر اللہ پکڑ کرے گا. اور خصوصاً جو دیندار ہوتے ہیں اللہ ان کی زیادہ پکڑ کرتا ہے. ایک بیوی کو عمل ٹھہرا. ابھی سلیمان علیہ السلام تخت پر بھی نہیں آئے تو وہ بچہ بھی ثابت ہو گیا، گوشت کا لوبھا. وہ گوشت کا لوبھا لے کر دائیں آئی اور آ کر اس نے سلیمان علیہ السلام کے تخت پہ رکھ دیا جس پر وہ بادشاہ پہ بیٹھتے تھے. سے باہر آئے گا ثم انا فوراً گروے سجدے میں، کیونکہ اللہ کے نبیوں کا یہ درہ امتیاز ہوتا ہے کہ جو ہی غلطی ہوتی فوراً اللہ کے سامنے جھک جاتے. غلطی پہ ہٹتے نہیں میرا مطلب ایسا تھا، نہیں میرا مطلب ایسا تھا، نہیں میں نے ایسا بھی بولا تھا، نہیں میرے بولنے کا ایسا تھا، نہیں تمہارے سمجھ میں ایسا آیا ہوگا. اللہ کے نبیوں کے پاس یہ تھے. آپ دیکھو نوح علیہ السلام کے واقعے میں بھی، سارے نبیوں کے واقعوں میں علی صرف اللہ ایک گوشت کا لوبھا آیا. کہہ سکتے تھے نا اللہ سے اللہ میری نیت تو اچھی تھی، خالی انشاءاللہ نہیں کہا، کچھ نہیں کہا. جیسی گوشت کا لوبھا آیا فوراً متنبع ہو گئے کہ میں نے اللہ کو شامل نہیں کیا. اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ اللہ نے معاف کر دیا. نماز چھوڑے دے گیا، کسی پہ ظلم کیا تھا، کچھ نہیں تھا، صرف ایک انشاءاللہ بھول گئے تھے تو اللہ کو اتنا رو رو کے منایا. میں اور آپ اللہ کے حکموں کو کیا کچھ نہیں کرتے. اب دیکھو ہم کتنا روتے اللہ کے سامنے. تو ایک چیز تو یہ تھی کہ ساری چیزیں اللہ نے دی، اس کے ساتھ ساتھ جناتوں کو بھی اللہ نے تابع کر دیا تھا. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ. اور بعض سارے شیاطین کو بھی اللہ نے تابع کیا جو سمندر میں غوطہ زنی کر کے ہیرے اور موتیاں نکال کر لاتے تھے. سلیمان علیہ السلام کو کہتے ہیں بھائی لے ادھر وہ آتا تھا جنات بھاگتے. جنات سرکش نہیں کرتے، جنات بھی جس کو سرکش کہتے پرمائے جنات. پرمائے جنات کو کہتے ہیں کیا وہ بھاگتے ہیں کیا کر رہے ہیں، جاؤ سمندر میں سے موتی ڈھونڈ کے لاؤ. سمندر میں جاتے پھر موتی نکال کر لاتے. تو جب سمندر میں سے ہیرے نکال کر لا، وہ ہیرے نکالنے تو یغوصون لہو سمندر میں غوطہ زنی ان سے کراتے. وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ. اور اس کے علاوہ بھی ان سے کام لیتے. ان کے علاوہ کیا کام لیتے کہ بڑے بڑے پہاڑوں کو ہی چوہا بنانے لگاتے. پہاڑ کو
پہاڑ کو کہتے چولہا بناؤ، تو یہاں سے سوراخ، ادھر سے سوراخ، ادھر سے سوراخ، پھر بیچ میں سے کڑا سوراخ. اب اس پہ رکھنے کے لیے دیگچے کیسے ہو گئے؟ تو کہنے لگے کہ دیگچے بھی تمہیں مٹی کے تیار کرو. تو اتنے پہاڑ جتنا ہوتا تو اس سے بڑے بڑے دیگچے تیار کراتے تھے. ان سے اتنی طاقت اللہ نے دی تھی. ایک دن اللہ کے نبی نماز پڑھے تھے، نفل نماز، تھوڑا آگے بڑھے پھر پیچھے آئے، تھوڑا آگے بڑھے پھر پیچھے آئے. صحابہ نے دیکھا یا رسول اللہ آپ نفل نماز پڑھ رہے تھے آپ اور آپ آگے گئے پیچھے، اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا. اللہ کے نبی نے فرمایا جنات آئے تھے ان کو پکڑ رہا تھا، سلیمان کا خیال آیا چھوڑ دیا، کیونکہ یہ طاقت صرف اللہ نے سلیمان کو دی تھی. یعنی امتیاز دعا مانگی تھی نا، میرے علاوہ یہ بادشاہ کسی کو نہ دے. اسے اللہ کے نبی نے کہا میں بھی پکڑ لوں گا تو سلیمان کے ساتھ میرا بھی جمال ہو جائے گا. تو کہا نہیں، وہ اس کا کمال ہے. اس لیے صاحب کمال کا اعتراف کرنا یہ خود بڑا باکمال ہونے کی دلیل ہے. ہمارے بڑے حضرت یہ بار بار کہتے کسی کے کمال کا اعتراف کرنا خود اس کے باکمال ہونے کی دلیل ہے. ورنہ آدمی کمال کا اعتراف نہیں کرتا ہے کسی کے، جو کرتا ہے وہ خود باکمال ہے، اس کا سینہ اتنا وسیع ہے، وہ خود باکمال ہے، اسی کسی کے کمال کا اعتراف کرتا. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سلیمان کے ساتھ تخصیص ہے اس کی، اس لیے ان کو چھوڑ. سلیمان علیہ السلام کی اتنی ہیبت تھی جنوں پہ ہوتا ہے. اس سے پہلے کے بارے میں آپ کو یہ بات بتائیں گے. مولانا حبیب الرحمان العاصمی مولانا منجن کے ہمارے استاد کے استاد، بہت بڑے عالم گزرے. اس سے پہلے غالباً سنا رہے تھے مسجد نبی میں درس چل رہا ہے اور وہ آتے ہیں سند حدثنا عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کہتے یعنی 21 واسطے 30 واسطے یہ نام زید عمر بکر زید، پھر اس کے بعد خالد حمید، اس طرح. تو سبب میں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ درس حدیث چل رہا تھا. انہوں نے تو ادھر دیکھا تو باپ کی جگہ بیٹے کا نام آ گیا، بیٹے کی جگہ باپ کا نام، کسی کو یاد نہیں رہتا. حبیب الرحمان العاصمی کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے اخطأت فی السند یا شیخ، شیخ آپ نے سند میں غلطی کی. وہ گھبرا گئے. تو انہوں نے یہ نہیں پوچھا غلطی کیا کی، انہوں نے پوچھا هل انت حبیب الرحمان العاصمی، کیا تم حبیب الرحمان العاصمی ہیں؟ وہ کہنے لگے ہاں ہاں ہاں. تو کہنے لگے تیرے ہوتے ہوئے میں یہاں سبق نہیں پڑھا سکتا. ابھی شیخ جون پوری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ یونس کے سہارنپور والے انتقال ہوا ان کا، دنیا کے بہت بڑے محدث تھے. وہ کہتے تھے مجھے دنیا میں حدیث بیان کرنے اور حدیث پڑھانے کسی کے سامنے ڈر نہیں لگتا سوائے کالے ناگ کے. حبیب الرحمان العاصمی کالے تھے، باہر بھی نکلے ہوئے تھے. کہتے تھے یہ کالے ناگ کے سامنے حدیث بیان کرنے کا گھبراہٹ ہوتی ہے. دارالعلوم دیوبند میں ایک مرتبہ ایک عورت آئی تھی امریکہ سے. وہ کہنے لگی کہ تمہارے پاس بتاؤ 10,000 حدیث ایک مرتبہ زبانی کس کو یاد ہے میں مسلمان ہو جاؤں گی. کتنی ہزار؟ 10,000. وہاں کوئی مل نہیں سکا، جب وہ چلے گئی تو بعد میں ان کو پتہ چلا. تو حبیب الرحمان العاصمی فرمانے لگے اس کو میرے پاس بھیج دینا. بھیج دیے ہوتے 10 لاکھ حدیثیں اس کو سورہ فاتحہ کی طرح سنا دیا ہوتا. کتنے لاکھ؟ 10 لاکھ حدیثیں. علم کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، کسی کو چن لیتا ہے اللہ. تو میں یہ بتا رہا تھا ہمارے استاد کہتے تھے یہ مولانا حبیب الرحمان العاصمی سے انسان کم ڈرتے تھے جنات زیادہ ڈرتے تھے. یہ جو آنکھیں آتا یہ آتا وہ آتا ہوتا تھا نا، تو اگر وہ ایسا پکڑ کے ان کے مدرسے میں مولانا منجن میں مدرسہ ایسا اگر وہ لگے ہوئے جنات کو کبھی لاتے تھے نا تو وہ حد میں ان کے مدرسے کی حد میں آنے سے پہلے بھاگ جاتا تھا. حد میں آئے بھی نہیں، جیسے وہ مدرسے کے گیٹ میں داخل ہوتا
ہم نے ان کو نگران مقرر کیا تھا، اور جس کو اللہ مقرر کر دے اس کو کوئی بھی مال لے کر سکتا ہے. اس لیے بیت المقدس جو تعمیر ہوا نا، یہ کس کے بارے میں آئے گا وہ واقعہ، تو وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے سے جناتوں سے اللہ سلیمان علیہ السلام نے کام لیا تھا. ان کے موت کا وقت قریب آ گیا سلیمان علیہ السلام کے، اور بیت المقدس کی تعمیر ابھی باقی تھی، کیونکہ بیت المقدس میں بیت المقدس بھی بول سکتے، بیت المقدس بھی بول سکتے. بیت المقدس کی جب تعمیر کر رہے تھے تو انہوں نے بیت المقدس کی تعمیر میں سمندروں سے ہیرے اور جواہرات لا کے جوڑے تھے، اور وہ گنبد وہ ساری چیزیں ہیکل جنوں سے انہوں نے کام. تو جب ان کے موت کا وقت قریب آیا اور ابھی بیچے میں نہیں چڑھ رہا تھا اس کا، ہماری زبان میں ایسا لکھا ہوا نہیں ہے کتاب میں، لیکن تعمیر مکمل نہیں ہوئی، تو یہی بولے کہ بیچے میں نہیں چڑھ رہا تھا، دیواریں اٹھ رہی تھی اور ان کا موت کا وقت قریب آیا. تو یہ اپنی عبادت کی جگہ پہ گئے اور ایسا ڈنڈا ٹیک کے کھڑے ہو گئے، ڈنڈا ٹیک کے کھڑے ہو گئے. نگرانی جس کو کہتے ہیں نا، مقتدار نگرانی کرتا ہے، یہ کیا کر رہا وہ کیا کر رہا، ایسے ہم ڈنڈا ٹیک کے کھڑے ہو گئے. جیسے ڈنڈا ٹیک کے کھڑے ہو گئے انتقال ہو گیا، ڈنڈا ٹیک کے کھڑے ہو گئے تو انتقال ہوا. 2 سال کے بعد یوں ہی کھڑے، غالباً 1 یا 2 سال کے بعد جیسی وہ تعمیر پوری ہو گئی، جنہوں نے پوری تعمیر پوری بنا دی ہے، سب کچھ مکمل ہوا، انہوں کو جھٹکتے جھٹکتے جب ان کے پاس آئے کیا حکم میرے آقا بولنے کے لیے، تو وہ جو ڈنڈا تھا نا ان کا عصا، تو اس کو دیمک نے کھا لیا تھا یہ 1-1.5 سال میں. تو کچھ کا ہو گیا، دیمک نہیں مچتا ہے، اس کو لکڑی کو کھاتا ہے، اور جیسے جو کچھ کا ہو گیا تو ان کا وزن تو اس پر تھا، فوراً کٹ کر کے ٹوٹا ہو. جب وہ قریب آئے تو پھر یہ گر گئے. بعد میں جنات آئے گا واقعہ، جنات کہنے لگے دیکھو ہم کتنے ذلت آخر مصیبت میں پڑے ہوئے تھے، پتہ نہیں کب سے مر گیا تھا ہمارا بابا. اللہ کام لینے پر آتا ہے نا، مار کر بھی کام دیتا ہے. اللہ اگر کسی سے کام لینا چاہتے ہیں تو مار کر بھی اللہ اس سے کام لیتے. ایوب علیہ السلام کا واقعہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك الملك كله ولك الخلق كله وإليك يرجع الأمر كله بيدك الخير كله إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأرواح، وصل على جسد سيدنا محمد صلى الله